فرعون کی باندی، اس کی بیوی اور فرعون کا ظلم و ستم کا ایک سچا واقعہ۔ فرعون کی باندی اور اس کی بیوی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا ایک سچا واقعہ۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کے امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا، جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا، کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ضرور یہی بات ہے۔ اچھا، اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا، اس عورت کو چومیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حسن و حرکت لٹا دیا گیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے اور اس عورت کے اوپر ڈالے، اور کہا کہ اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماجدہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے کہتا ہے، بے شک تو ہر مہینے عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز اس کے خدا کی محبت زیادہ ہی ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت۔ ہرقل شاہروم کے الفاظ۔ ترجمہ: ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے، پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون، 2 مہینے کیا، اگر تو برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو بھی بندی اپنی مولا رب العلیٰ کو نہ چھوڑے گی۔ اس نیک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا، اور پھر کہا، اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی کو بھی اسی طرح ذبح کریں گے۔ فرمایا کہ اگر سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکر میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں، روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے اماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری طرح مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا، ننھی بچے کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت ہی آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئی۔ مواعظ ابراہیمی۔ جب سید الموجودات خلاصہ کائنات علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکایک ایک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا، یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا حضرت، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ واہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ واہ اللہ، ایمان میں کیسی ہی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایمان والا مل جائے گا، اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ تفسیر در منشور۔ ہاں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب قرب کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر کیا کیا انعامات برس رہے ہوں گے۔ فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت کو ٹھکرا دینے کا دوسرا سچا واقعہ۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کہ کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس ماں خدا بی بی کے ملائکہ کے آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا؟ محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، سرود و دبا مستان کا مضمون ہو گیا، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھیں۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بآواز بلند فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ترجمہ، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماجدہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مارا، اور بی بی
आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुतअल्लिक़ीन रिश्तेदारों को बुलाया और ये कहा कि इसे समझाओ कि ये भी क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। मुतअल्लिक़ीन ने बीबी आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को समझाया कि ऐसा ना करो, फ़िरौन खुदा है, इसकी नाफरमानी करनी ठीक नहीं है। आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर फ़िरौन मुझे एक दुकान ऐसा बना दे कि सूरज इसके आगे और चाँद पीछे और सितारे बीच में हों, मैं फिर भी इस खुदाए हकीकी को नहीं छोड़ूंगी। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जाओ आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को चौमेखा करो। बीबी को ज़मीन पर लिटा दिया, चारों हाथों पैरों में मेखें जड़ दी और छाती पर आग का तबक भर कर रख दिया और ये कहा कि और भी ज़्यादा अजाब करूँगा वरना इस खुदा को छोड़ दे। आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, तर्जुमा, ए फ़िरौन, अगर तू अजाब करेगा तो मेरे जिस्म को, लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे दिल से कम ना होगी। उसे फ़िरौन, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा तो हर खून के कतरे के बदले में इश्क़ इलाही और ज़्यादा होगा, हर पारा जिगर के एवज़ में मोहब्बत इलाही बढ़ती ही रहेगी। बुरा कहना, मलामत करना लोगों का दिल के ऊपर ऊपर है और महबूब की मोहब्बत दिल की तह में है। अब हालत ये है कि खून में नहाए हुए हैं, तबक आग का सीने पर रखा है, मगर इश्क़ मौला की आग ज़्यादा भड़कती जाती है। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर लगी कि आज आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इश्क़ का इम्तिहान है। घबराए हुए आए। आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पुकारा कि ए मूसा, मैंने उससे आशिक में ये अर्गवानी जोड़ा पहना है या हालत बना ली, ये तो बताओ वो महबूब अब भी मुझसे राज़ी हुआ है या नहीं। हज़रत मूसा ने फरमाया कि आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तर्जुमा, कहा, ए आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सातों आसमान के मलाइका तेरे इंतज़ार में हैं और रब्बुल इज़्ज़त मलाइका से फरमा रहा है कि देखो हमारे आशिक बंदे ऐसे होते हैं, क्या क्या सख्त तकलीफ़ें उठा रहे हैं, मगर मोहब्बत हमारी ज़्यादा होती जाती है। ए आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मांग ले जो तेरा जी चाहे। आसिया ने दुआ की जिसका तर्जुमा ये है, ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने यहाँ एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और इसके अमल से निजात दे और मुझे ज़ालिमों की कौम से निजात दे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आया और आसमान के पर्दे खुल गए। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरोगाए रिजवान से कहा, मेरी बंदी को इसका जन्नत का घर दिखा दो। आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना घर देखा और लाबों पर मुस्कुराहट आ गई और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। मौइज़ इब्राहिमी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी पुख्ता और कामिल ईमान वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।